مولایا صلی وسلم. حضرت قاسم نے تلوار کو ہلایا، واصل جہنم کر دیا، جسم پھڑکتا ہوا. اب اس کے بڑے بھائی نے دیکھا، وہ اس سے رہا نہ گیا، وہ بھی دوڑتا ہوا حضرت قاسم کے سامنے آیا، خون میں بجھی ہوئی تلوار لے کر. حضرت قاسم نے جو ہر علی دکھایا، ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا. تیسرا لڑکا اس کا بڑا آیا، حضرت قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا. چوتھا آیا، اسے بھی واصل جہنم کر دیا. آخر کار وہ پہلوان ہے جو حضرت قاسم کے سامنے نہیں جا رہا تھا، اس کی انسلٹ ہو رہی تھی، اس کی ہیٹی ہو رہی تھی، حضرت قاسم کے سامنے سے جاتے ہوئے حضرات، مگر اس کا خون کھولنے لگا. 4 بچے سامنے قتل ہو گئے ہیں. حضرت قاسم اپنی تلوار کو لہرا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ آپ حضرات نے بھی ابھی جذبات باقی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو چلے گئے انہی کے اوپر جلسہ تھا. الحمدللہ ابھی حسین مجتبیٰ کے غلام زندہ. ارے دور سے کہتے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ابھی ہمارے محب گرامی اوصاف القادری صاحب کی بھی تقریر ہونا تھی، مگر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تبا آزمائی کیجئے، تو میں نے کہا کہ چلو آقا امام حسن و حسین کی شان میں اپنی ناقص زبان سے بیان کرنے کی جسارت کروں. محبت سے کہیں سبحان اللہ. اگر اجازت ہو تو 2 اشعار نعت پاک مصطفیٰ کے پڑھ لوں. محبت سے کہیں سبحان اللہ. کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. حضرت ماشاءاللہ سبحان اللہ. آغاز شروع ہوگا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. کہ عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. اے مسلمانوں سنو، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان چمکنے کی کوشش کر رہا، دمکنے کی کوشش کر رہا. آج انسان سوچ رہا میرا نام بلندی پر آ جائے، میرا نام عروج پر آ جائے. سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا، فیس بک کا استعمال کر رہا، یوٹیوب کا استعمال کر رہا. انسان سوچ رہا میں بلند ہو جاؤں، میرا نام زمانے کے کونوں پر لیا جائے. انسان کی یہ تمنا اور یہ آرزو. مگر اے مسلمانوں، اگر تم اپنا نام چمکانا چاہتے ہو، اگر تم اپنا نام بلند کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے نام کو عروج پر لانا چاہتے ہو، اے مسلمانوں، تمہیں دنیاوی معاملات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں دنیا کے اندر کھونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں دنیا کی رنگونیوں میں رنگریلیوں میں ملبس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں دنیا کی باتوں میں کھونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں دنیا کی تمام کے تمام رعنائیوں میں کھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا لو. تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی سرسبز و شاداب ہو جائے گی. اے مسلمانوں سنو، اگر تمہیں ترقی چاہیے تو نبی کا ذکر کرو، اگر تمہیں عروج چاہیے نبی کا ذکر کرو، اگر تمہیں بلندی چاہیے مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا کرو. ارے
आप देख नहीं रहे, यही बरेली की सरजमीन से आला हजरत अजीम उल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान बयान फरमाते हैं कि आबाद रजा उस चमनिस्तान करम की लहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मुसलमानों तुम्हें मालूम नहीं ये आका इमाम हसन हुसैन ये किस बाग के फूल हैं, ये किस बुस्तान के फूल हैं? अरे ये आका अली के शहजादे हैं, ये खातून जन्नत के लख्ते जिगर हैं, ये आका इमाम हसन हुसैन ये मदीने वाले मुस्तफा के नवासे हैं। अरे वही हुसैन जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। यानी मैं समझाना चाहता हूँ आप हजरात को, मेरे नबी ने तो इरशाद फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? ऐ मुसलमान हो, अगर तुम्हें मुझे देखना हो तो हुसैन को देख लेना, और अगर हुसैन को देखना हो तो मुझे देख लेना। यानी मेरा अक्स तुम्हें हुसैन में नजर आएगा और हुसैन का अक्स तुम्हें मेरे अंदर नजर आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करबला शरीफ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। परेशान तो नहीं हो रहा? परेशान तो वो होते हैं जो हुसैन के नाम से जलते हैं। हम तो सुन्नी मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह, फजर भी हो जाएगी तो चर्चा होगा। सुभान अल्लाह, दौर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे हुसैन तो वो हैं कि जिनको मेरे नबी ने अपनी पुश्त पे बिठाला। हुसैन तो वो हैं कि जिनको मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन दिया। हुसैन तो वो हैं कि जिनके मुंह में मेरे मुस्तफा ने अपना लुआबे दहन डाला। और ए मुसलमान हो, आका इमाम हसन हुसैन की शान में क्या बयान करूं। अब आका इमाम हुसैन की विलादत हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन से कहा, जिब्रील अमीन क्या तुम्हें मालूम नहीं है मेरे महबूब की शहजादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के मकान में उसके लड़के हुसैन की विलादत हुई है। जाओ और जाने के बाद मेरे महबूब को मुबारकबाद पेश करके आओ। हजरत जिब्रील अमीन चलने लगे, मगर एक फरिश्ता के जिसका नाम फतरस था वो अल्लाह तबारक व तआला की किसी नाफरमानी की वजह से इताब में मुब्तला था, उसके बालों परों को कतर दिया गया था। हजरत मोहतरम, मगर जब जिब्रील अमीन चलने लगे रास्ते में फतरस फरिश्ता मिला और मिलने के बाद जिब्रील अमीन से कहने लगा ए सैयदुल मलाइका कहाँ जा रहे हैं? ए जिब्रील अमीन कहाँ जा रहे हैं? हजरत जिब्रील अमीन ने कहा ए फतरस क्या तुम्हें मालूम नहीं आज मदीने वाले मुस्तफा के नवासा हुसैन पैदा हुआ है, क्या तुम्हें मालूम नहीं? फतरस ने कहा नहीं मुझे तो मालूम नहीं। कहा उन्हीं को मुबारकबाद पेश करने जा रहा हूँ, उन्हीं को मुबारकबाद देने के लिए जा रहा हूँ। हजरत मोहतरम जब फतरस नामी फरिश्ते ने ये सुना तो हजरत जिब्रील अमीन से बोला ए जिब्रील अमीन मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हजरत जिब्रील अमीन बोले हाँ फतरस तुम भी हमारे साथ चलो, अगर तुम चलना चाहते हो तो चलो। ऐ मुसलमानों गौर से सुनो, ये फतरस नामी फरिश्ता पूरे के पूरे फरिश्तों की बारात में शामिल हो गया। चलते रहे जिब्रील अमीन, चलते 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 खातून जन्नत का मकान आया। वो खातून जन्नत के मकान पर आमिना का लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते। मेरे नबी ने पूछा ए जिब्रील अमीन आओ। आने के बाद पहले जिब्रील अमीन ने मदीने वाले मुस्तफा को मुबारकबाद पेश की। फिर जब जिब्रील अमीन अंदर दाखिल हुए देखा कि गहवारे में आका हुसैन लेटे हुए हैं। अरे चेहरा ऐसा चांद सा जगमगा रहा था, हजरत मोहतरम ऐसे 14वीं का चांद आका इमाम हुसैन के चेहरे में समा गया हो, हुसैन के चेहरे में समा गया हो। हजरत मोहतरम ये फतरस नामी फरिश्ता करीब हुआ और करीब होने के बाद फरिश्ते ने आका इमाम हसन के हाथों को हुसैन के हाथों को देखा, और हुसैन के हाथ नूरी नजर आ रहे। चेहरे को देखा वो चेहरा नूरी नजर आ रहा, तलवों को देखा वो तलवे नूरी नजर आ रहे, पूरा के पूरा जिस्म नूरी नजर आ रहा। अरे नूरी नजर क्यों ना आता
یہ مدینے والے مصطفیٰ کے نوازے ہیں، یہ علی شیر خدا کے لال ہے، یہ خاتون جنت کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرات محترم، یہ فطرس نامی فرشتہ قریب گیا اور جانے کے بعد اس نے آقا امام حسین کے وہ تلوے تھے، وہ تلوے لیے اور جس جگہ سے اس کے بالوں پر قطرے گئے تھے ان جگہ پہ رگڑنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی کو آقا امام حسین کا واسطہ دینے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی کو آقا امام حسین کا واسطہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، رب نے فرمایا اے فطرس نامی فرشتے، اگر تو نے واسطہ میرے محبوب کے نواسے کا دیا ہے اور میں نے تیرے بالوں پروں کو واپس فرما دیا ہے، میں نے تیرے بالوں پروں کو واپس فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ دور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ ہیں آقا حسین، ان کا نورانی چہرہ، ان کے نورانی تلوے، ان کے نورانی رخسار، ان کے نورانی ہاتھ حضرات محترم کیسے جگمگا رہے تھے۔ مگر اے مسلمانوں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آقا امام حسین کی شان۔ ارے حسین تو وہ ہیں، آقا امام حسین حضرات محترم جب مدینہ کی سرزمین پر تھے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین سے پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، اور میرے نبی آقا امام حسین کے حلقوں میں ناظمین کو چوما کرتے تھے، حلقوں میں ناظمین کو چوما کرتے تھے۔ صحابہ اکرام مرض کرتے تھے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ آقا امام حسین کے حلقوں میں ناظمین کو کیوں چومتے ہیں؟ آپ ان کے حلقوں میں ناظمین کو کیوں چومتے ہیں؟ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثارو، میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اے میرے جانثارو، میرا یہی نواسا، میرا یہی لگتے جگر، میرا یہی نور نظر، میرا یہی جگر کا ٹکڑا کربلا کے تپتے صحرا میں شہید کیا جائے گا۔ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر میرے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اے میرے صحابہ، میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اے مسلمانوں، آقا امام حسین کے جس سن میں آپ نے شہادت فرمائی اور شہادت کا جام نوش فرمایا، یہ ہجری ایسی ہجری تھی، حضرت ابو ہریرہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، حضرت ابو ہریرہ 60 ہجری سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دعا فرمائی، اے اللہ تبارک و تعالی، اس 60 ہجری کے آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ ابو ہریرہ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور رب ذوالجلال سے دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار عالم، وہ مجھے 60 ہجری سے اور نوجوانوں کی حکومت سے پہلے اٹھا لینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا کو قبول فرمایا اور 59 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 58 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ وصال فرما گئے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایسے جیسے حضرات محترم 60 ہجری کا وقت قریب آیا، آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندگی تو گزار رہے ہیں، رہ تو رہے ہیں، مگر جو نشاندہی میرے نبی نے فرمائی تھی، اس کی نشانی میرے نبی نے تمام صحابہ اکرام کو بتائی تھی کہ جب حسین کی شہادت کا وقت آئے گا تو یہ واقعات رونما ہوں گے۔ اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کی اور نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کا علم غیب دیکھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ تشریف فرما ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ام سلمہ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ میرا نواسا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہید کیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ کہا، حضرت ام سلمہ سن کر خاموش ہو گئی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، آپ کو دلیل چاہیے، آپ کو ثبوت چاہیے؟ اور مدینے والے مصطفیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، وہ پہلے حاضر ہو چکے تھے، اور جبریل امین سے کہا، اے جبریل امین، اس جگہ میرا یہ شہزادہ حسین شہید کیا جائے گا، وہاں سے مٹی لے کر کے آؤ۔ حضرت جبریل امین پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئے، دوبارہ حاضر ہوئے، حضرت جبریل امین کے ہاتھ میں آقا امام حسین کے مقتل کی مٹی تھی۔ آقا امام حسین مقتل کی مٹی میرے نبی نے اپنے ہاتھ میں دی
اور ہاتھ میں لینے کے بعد حضرت ام سلمہ کو دے دی. اب مسلمانوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ام سلمہ ہی کو کیوں دی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے وہ مٹی حفصہ کو دے دیتے, ام حبیبہ کو دے دیتے, ماریہ قبطیہ کو دے دیتے, خدیجۃ الکبریٰ کو دے دیتے, مگر میرے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اور مصطفیٰ جان رحمت دیکھ رہے تھے. جب واقعہ کربلا رونما ہوگا, اب کربلا کا میدان ہوگا, وہ تمام کے تمام ازواج مطہرات, تمام کے تمام امہات المؤمنین, تمام کے تمام ازواج مطہرات پردہ کر چکی ہوں گی. اگر زندہ ہوں گی تو ام سلمہ زندہ ہوں گی. حضرت بولے اور کوئی غیب کیا؟ ارے کہہ دو سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو. بے شک بے شک سبحان اللہ. ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. بے شک. دیکھ رہے اس لیے ام سلمہ کو مٹی عطا فرمائی. حضرات محترم مگر میں بڑی تیزی کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آخر کار وہ وقت بھی آیا جب آقا امام حسین کو وہ مکہ اور مدینہ چھوڑنا پڑا جہاں ان کی زندگی گزری تھی. امام حسین کو وہ جگہ چھوڑنا پڑی. آقا امام حسین حضرات محترم چلنے لگے اس جگہ کے طرح جس عراق کو حضرت علی شیر خدا نے اپنا مسکن بنایا تھا. اس سرزمین پر آقا امام حسن کے اوپر برچھیوں سے بار کیا گیا تھا. حضرات محترم یہ وہ حسین ہے جس حسین کو میرے نبی نے اپنی گودی میں کھلایا. یہ وہ حسین ہے جب یہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں دوڑا کرتے تھے تو صحابہ کرام ان کو ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے, گودی میں لے لیا کرتے تھے. حضرات محترم اور صحابہ کرام کہتے تھے اے شہزادے کہیں تمہارے تلووں میں مکہ اور مدینہ کے ریتیلے پتھر نہ چپ جائے. اگر تمہیں تکلیف ہوئی تو مدینے والے مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی, اگر تمہیں چوٹ پہنچی تو مصطفیٰ کو چوٹ پہنچے گی. اگر تمہارے تلووں کے اندر یہ ریتیلے یہ پتھریلے کنکر لگ گئے اور یہ پتھر تمہیں تکلیف دے گئے تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی. حضرات محترم مگر میں بتانا چاہتا ہوں آخر کار امام حسین نے جب وہ مدینہ چھوڑا ہوگا جس مدینے میں زندگی گزری, اللہ اکبر, امام حسین کے دل پر کیا بیتی ہوگی. اگر آج آپ سے کوئی کہے اے لوگو یہ سرزمین چھوڑ کر کے چلے جاؤ تو آپ کہیں گے کیسے چھوڑ کر کے چلے جائیں؟ یہاں تو ہماری زمین بھی ہے, یہاں تو ہمارا مال بھی ہے, یہاں تو ہمارے آباء و اجداد نے زندگی گزاری ہے, کیسے چلے جائیں؟ مگر سوچو جب آقا امام حسین نے وہ مدینہ چھوڑا ہوگا جس مدینے میں آقا امام حسین کا بچپن گزرا ہوگا وہ حسین کے دل پر کیا بیتی ہوگی. اللہ اکبر. مگر وہ وقت بھی آیا کہ حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں, پورے کے پورے قافلے کو ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں. اسی قافلے میں عباس علمبردار بھی ہے, اسی قافلے میں قاسم بھی ہیں, اسی قافلے میں اون و محبت بھی ہے, اسی قافلے میں زینب بھی ہیں, اسی قافلے میں شہربانو بھی ہے, اسی قافلے میں سکینہ بھی ہے. پورے کے پورے قافلے کو لے کر میرے آقا امام حسین چل رہے ہیں. مگر جب مدینہ سے چلنے کا ارادہ کیا وہ آقا امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. کیوں آنسو نہ نکلتے؟ یہی تو وہ وطن تھا کہ جس وطن پر میرے نبی نے اپنا قدم رکھا تھا. اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدم رکھنے سے پہلے اس سرزمین کو یثرب کہا جاتا تھا, مگر جب میرے نبی نے قدم رکھا وہ حضرات محترم مدینہ النبی ہو گیا تھا. حضرات محترم یہی تو وہ مدینہ تھا. مگر آقا امام حسین وہاں سے چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں. مکہ سے تو آگئے مگر مدینہ میں ہیں. ہم مدینے والے مصطفیٰ کا روضہ انور ہے, اور وہ روضہ انور جتو دیکھ کے ہر شخص کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے اور کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ جان رحمت کے جلوے سے وہ فیض مل رہا ہے. وہ صرف مدینہ منورہ نہیں بلکہ وہ فیض پورے عالم اسلام میں تقسیم ہو رہا ہے. حضرات محترم ایسی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. مگر جب آقا امام حسین نے وہاں حاضری دی ہوگی وہ آقا امام حسین کے دل پر کیا بیتی ہوگی. روتے سسکتے مدینے والے مصطفیٰ کے مزار پر حاضری دے رہے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالیہ میں عرض کر رہے ہیں اور نانا جان میں جا
رہا ہوں اسی سرزمین پر، اس سرزمین کے طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، اس سرزمین کے بارے میں آپ نے بتایا تھا میرا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، میرے حسین کے کلیجے کو کربلا کی سرزمین پر چھلنی کیا جائے گا، کربلا کی سرزمین پر میرے حسین کے حلقوم نازمین پر وار کیا جائے گا۔ نانا جان میں جا رہا ہوں، آخر کار ارادہ کر رہے ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے روزے پر حاضری تھی، سلام پیش کیا، آنکھیں اشکبار ہیں، پوری کی پوری آنکھیں اشکبار ہیں۔ آقا امام حسین اپنے نانا جان سے اجازت طلب کر رہے ہیں، حضرات محترم اجازت طلب کرنے کے لیے گئے ہی تھے، وہاں بیٹھے ہی تھے، آقا امام حسین کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں حضرات محترم، کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا دیدار ہو جاتا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ آقا امام حسین سے کہتی ہیں اے حسین ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے اس کام میں ثابت قدم رہنا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اے حسین ہم ثابت قدم رہنا، صبر کرنا۔ حضرات محترم پھر حسین روتے 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 اپنے نانا جان کے روزے پر آخری سلام پیش کرنے کے بعد مدینہ کی گلیوں سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سما ہے، ریتیلی وادیاں ہیں، دھول اڑ رہی ہے، حضرات چاروں طرف کسی بھی شخص کا نام و نشان نہیں، صرف یہی افراد آقا امام حسین کے ساتھ یہ چل رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی بھی ساتھ میں ہیں، چلتے رہے، راستے میں فرزدق شاعر ملا، حسین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے کوفہ کا ارادہ کیا ہے۔ فرمایا وہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، وہ تو بڑے بدبخت لوگ ہیں، وہ تو بہت شقی القلب لوگ ہیں، آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ میرے حسین نے فرمایا میں نے تو وہیں جانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرزدق شاعر نے سمجھایا حسین مت جائیے، مگر حسین نے کہا نہیں میں تو وہیں جاؤں گا، اس لیے میں نے ارادہ وہیں کا کیا ہے، میں نے عزم صمیم وہیں کا کیا ہے، وہاں میری سخت ضرورت ہے، وہاں لوگوں نے مجھے اپنا امام بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ اے فرزدق شاعر تمہیں کیا معلوم؟ حسین چلتے رہے حضرات محترم، مگر چلتے چلتے وہ وادیاں تھی جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ آقا حسین کے تلووں میں چھالے پڑ گئے، حسین کے تلووں میں چھالے پڑ گئے، مگر پورا کے پورا قافلہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر وہ قافلہ پہنچا کہ جس کے سپہ سالار آقا امام حسین تھے۔ جاننے کے بعد رات کی تاریکی چھا گئی، سناٹا پسر گیا، پورا کے پورا عالم پھیرا ہوا تھا، ساکن تھی پوری کی پوری سرزمین۔ آقا امام حسین کا گھوڑا اس جگہ رکا، اور رکنے کے بعد گھوڑا حرکت نہیں کر رہا، گھوڑا آگے بڑھ رہا، گھوڑا پیچھے بڑھ رہا، آگے پیچھے کہیں ہو رہا۔ آقا امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اپنے رفقا سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ وہ کسی نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں، کسی نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ آقا امام حسین نے ایک دوسرے شخص سے پوچھا، وہ پیچھے سے آواز آئی، ہاں آقا حسین اس جگہ کو مقام طف کہا جاتا ہے، اسی کو مقام کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم جب آقا حسین نے اتنا سنا، وہ حسین ابن علی نے کہا بس یہی مقام ہے، بس یہی منزل ہے، اسی منزل کے متلاشی تھے، اسی منزل کی تلاش میں تھے۔ ہلو اپنے خیموں کو گاڑ لو۔ حضرات محترم خیموں کو گاڑ لیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل نے آقا امام حسین کے طرف لکھ کر کے بھیجا تھا، اے حسین تم آ جاؤ، کوفہ کا ماحول اچھا ہے، یہاں کے سارے لوگوں نے میرا بہت شاندار استقبال کیا ہے۔ اور اسی خط کی بنیاد پر آقا امام حسین چلے تھے حضرات محترم، مگر جب یہ آئے حضرت مسلم بن عقیل اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے، اللہ کو عزیز ہو گئے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دو ننھے منھے شہزادے کہ جن کے رخسار پھولوں کی طرح، ان کے تلوے پھولوں کی طرح، ان کے تلووں میں کانٹا چھپتا،
اور حضرات محترم تکلیف ہوا کرتی تھی، وہ دونوں بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے حضرات محترم۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب آقا امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں گاڑا حضرات محترم۔ میں بتانا چاہتا ہوں ادھر عمرو ابن سعد فوج کا کمانڈر تھا جو یزید کے اشارے پر پورا کام کر رہا تھا، ہاں وہی یزید جس کے دل و دماغ اور قلوب و اذہان پر حرص و طمع اور لالچ کا غلبہ طاری تھا حضرات محترم۔ مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ادھر آقا امام حسین نے اپنے خیموں کو گاڑ لیا، سارے کے سارے لوگ خیموں کے اندر ہیں، اور جانے کے بعد خیموں کو گاڑنے کے بعد آقا امام حسین نے نماز ادا کرائی حضرات محترم۔ یہ ظہر کی نماز تھی، آقا امام حسین نے نماز ادا کرانے کے بعد حضرت عباس علمبردار سے کہا، اے عباس دور دور تک سنسان نظر آتا ہے، کہیں ایسا تو معلوم ہوتا ہے یہاں تو کوئی شخص بھی نہیں ہے۔ حضرت عباس علمبردار نے کچھ اور آگے بڑھنے کے بعد دیکھا، وہاں آگے حضرات محترم کچھ دور یزیدیوں کے خیمے تھے، ان یزیدیوں کے خیموں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یزیدی جنہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، انہیں اپنی قوت پہ ناز تھا، ان کے حضرات خیموں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ادھر علی کے لال نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے سارے کے سارے ساتھی جو موجود تھے حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں سے کہا، اے آپ کے بھائی تو شہید ہو چکے ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، ہماری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ مگر حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے آقا امام کے پیروں کو پکڑ لیا اور پیروں کو پکڑ کر کہنے لگے، اے امام ہم تمہیں بے سر و سامانی کے عالم میں کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم تمہیں تنہا یہاں چھوڑ کر چلے جائیں؟ وہ آقا اگر سر کٹے گا وہ آپ کے قدموں میں کٹے گا، اگر جان جائے گی وہ آپ کے قدموں میں جائے گی، اس لیے آپ یہاں کچھ اور کرنے نہیں آئے بلکہ نبی کی شریعت بچانے آئے ہیں حضرات محترم۔ مگر میں بتانا چاہتا ہوں حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اب آقا امام حسین پر دل و جان نچھاور کرنا شروع کیا، اور امام حسین کو عزم سمیم ہو گیا، یہاں سارے لوگ تیار ہیں، کوئی جانا نہیں چاہتا۔ آقا امام حسین نے سارے خیمے والوں کو اکٹھا کیا اور شہربانوں حضرت زینب، حضرت شہربانوں حضرت زینب اور حضرت سکینہ سے کہا، تم خیموں کے اندر بیٹھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ عورتیں خیموں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، ایک خیمے میں میرا حسین اپنے سامنے، وہ قرآن کے جو قرآن مدینے والے مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تھا وہ قرآن میرا حسین پڑھ رہا ہے۔ اے لوگو اگر تم مصر کے قاری کی زبان سے قرآن سنتے ہو اور تمہارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اگر تم مولانا اوصاف القادری کے اچھے انداز میں قرآن سنتے ہو اور تمہارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، مگر سنو جب مدینہ اور مکہ کی سرزمین پہ وہ حسین ابن علی کہ جس کے نانا پر قرآن نازل ہوا تھا، ارے جب کربلا میں حسین نے قرآن پڑھا ہوگا تو پڑھنے کا کیا انداز رہا ہوگا حضرات محترم، ایک ایک دل دھڑکتا ہوگا، ایک ایک دل کے اندر وہ قرآن کی آیتیں پیوست ہوتی ہوں گی۔ ذرا سوچو آقا حسین تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کریم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر حضرات محترم کوئی شکن نہیں ہے ماتھے پر، کوئی ملال نہیں ہے۔ اگر فکر ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی فکر ہے، اگر فکر ہے اور نبی کے دین کی فکر ہے، حضرات محترم میں آپ کو بہت شارٹلی انداز میں ایک کربلا کا واقعہ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد اولاد غوث آدم آل رسول فاطمہ زہرا کے پھول، اولاد علی اولاد نبی، حضور استاد العلماء خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ قاضی شرع و مفتی اعظم دلارام پر ان کی آمد ہونے والی ہے، اور ان سے قبل شہزادہ اکبر حضور قاضی شرع حضرت علامہ و مولانا مفتی سید محمد فیضان ازہری صاحب، بولو سبحان اللہ، اور دور سے بولو سبحان اللہ، جو کہ فاضل جامع ازہر مصر سے فارغ ہے، ان کی بھی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ گویا کہ یوں سنیے اور یوں سمجھیے کہ آپ حسین کی آل کی زبان سے آقا حسین کا ذکر سننے جا رہے ہیں، ارے بولو سبحان اللہ۔
امام حسین قرآن کی تلاوت کو مکمل کیا، خیمے کے سارے لوگوں کو آواز دی، بیمار زین العابدین قریب آئے، علی اکبر قریب آئے، علی اصغر آ کر کے لپٹ گئے، 6 ماہ کے علی اصغر حضرت زینب کی گود میں، علی اکبر لپٹ گئے، حضرت زینب علی اصغر کو گودی میں لے کر کے قریب بیٹھی، آقا امام حسین سب کو نصیحت فرما رہے ہیں، اے لوگوں سنو، کربلا کا میدان ہے، تپتا ہوا میدان، سلگتا ہوا صحرا، آگ برساتا ہوا سورج، یہاں کوئی کسی کا حامی و ناصر نہیں، کوئی کسی کا مددگار نہیں، اگر مددگار ہے تو پروردگار ہے۔ حضرات محترم سب نے آقا امام حسین کی اس تقریر کو سنا، اور سننے کے بعد آقا امام حسین سے بولے، حسین سر کٹے کٹ جائے مگر حسین ابن علی آپ کا دامن نہ چھوٹے گا۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع، خونی صبح طلوع۔ حضرات محترم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امام علی مقام بارہا یزیدیوں سے کہا کہ یزید مجھے مدینہ جانا تھا، میں وہاں جانے کے بعد زندگی گزار لوں گا مگر میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مگر یزیدیوں نے کہا نہیں حسین، اگر یہاں آئے ہو تو جنگ کو لڑنا پڑے گا، اگر یہاں آئے ہو تو مقابلہ کرنا پڑے گا، وگرنہ یزید کی بیعت کو قبول کر لو۔ مگر حسین بولے ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ارے جو شرابی ہو، جواری ہو، بے نمازی ہو، زناکار ہو، کیا حق پرست اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے گا؟ نہیں۔ فرمایا کہ میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا شہزادہ ہوں، میری رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون ہے۔ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت کا یہ نواسا تمام کے تمام یزیدیوں کو للکارتا رہا، مگر جب خونی صبح طلوع ہوئی اور صبح کا اجالا نمودار ہوا، آقا امام حسین حضرات محترم اپنے خیمے کے اندر ہیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے، اے حسین ابن علی تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مگر آپ نے سنا ہوگا کہ حر نامی ایک شخص تھا جو آقا امام حسین پر قربان ہو گیا تھا، حسین ابن علی پر اپنا دل و جان نچھاور کر دیا تھا، اور حسین ابن علی سے کہنے لگا تو آقا حسین آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجئے، میرے قلوب و اذہان پر یزیدیوں نے دولت اور طمع کے حرص کے پردے ڈال دیے تھے، او حسین ابن علی میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، مگر او آقا امام حسین آپ مجھ سے کربلا کے میدان میں وعدہ کیجئے کہ کل میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ آقا امام حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد حر نے وعدہ کیا، امام حسین نے کہا ہاں حر اگر تیرا یہ ارادہ ہے، اگر تو نواسۂ رسول کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہے، اگر تو اپنی آخرت کو تابناک بنانا چاہتا ہے، اگر تو اپنی اخروی زندگی کو سرسبز و شاداب بنانا چاہتا ہے تو حر کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ حر نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد حر نے کہا او آقا میرا دل و جان آپ کے قدموں پر قربان، پہلا بار میں ہی یزیدیوں پر کرتا ہوں۔ مگر حضرات محترم آقا امام حسین نے کہا اے حر چند منٹ کا صبر کرو، مگر جب یزیدی نہ مانے عمر ابن عصاص چلایا حسین ہم شروع کرتے کیوں نہیں؟ مگر اس دور کا یہ روایت تھا، اس دور میں جب جنگ کو شروع کیا جاتا تھا تو تیر پھینکا جاتا تھا، اب جس طرف سے وہ تیر آتا تھا اس طرف سے جنگ کی شروعات ہوا کرتی تھی۔ یزیدیوں نے ایک تیر میدان کربلا میں پھینکا، جب وہ تیر آیا آقا امام حسین نے حضرت حر کو اجازت دے دی، حر میدان کربلا میں پہنچے، ادھر سے یزیدی آ رہے، ادھر سے حر جا رہے، حر کی تلوار چلی، حضرات یزیدی آتے گئے مگر حر کی تلوار ایسی چلتی تھی، یزیدی آ رہا تھا حر واصل جہنم کر رہے تھے، یزیدی آ رہا تھا حر واصل جہنم کر رہے تھے، مگر ایک وقت
وہ بھی آیا. حضرت حر بھی شہید ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا کربلا کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی کے اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے جو قرآن اس کے نانا جان کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. حضرات مگر ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے چلے گئے, شہید ہوتے چلے گئے. آخر کار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں باری حضرت قاسم کی آئی. اور یہ حضرت قاسم کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ یہ حضرت قاسم یہ آقا امام حسن کے شہزادے ہیں. حضرات محترم مگر جب قاسم کی باری آئی اور قاسم آقا امام حسین کے قریب آئے اور امام حسین کے قریب آنے کے بعد آقا امام حسین سے اجازت طلب کرنے لگے. آقا امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہنے لگے قاسم میں کس طریقے سے تجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دوں؟ وہ تو میرے بھائی کی امانت ہے, مجھے تو میرے بھائی چھوڑ کر گیا ہے میرے پاس, میں کس طریقے سے تجھے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دوں؟ مگر حضرات محترم حضرت قاسم نہ مانے. آقا امام حسین سے کہا او چاچا جان مجھے اجازت دیجئے, او میرے امام مجھے اجازت دیجئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس نواسے نے اجازت دی. حضرت قاسم چلنے لگے. مگر حضرات محترم ہم میدان کربلا میں پہنچے. وہ کربلا کے میدان میں حضرات محترم جب گھوڑے پر سوار ہو کے حضرت قاسم پہنچے اور حضرت قاسم کے چہرہ آقا امام حسن اور حسین دونوں سے ملتا تھا. ایک یزیدی اپنے وقت کا بہت بڑا پہلوان تھا, اس کو حضرت قاسم کے مقابلے میں بھیجا. مگر جب وہ حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا آنے سے پہلے وہ کہہ رہا تھا میں کیا اس بچے کے مقابلے پہ جاؤں گا؟ ارے یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے. عمر ابن سعد اگر مقابلے پہ بھیجنا ہے تو حسین کے مقابلے پہ بھیجنا, اگر مقابلے پر بھیجنا ہے اور کوئی بہادر پہلوان اگر حسین کے خیمے میں ہو اور اسے بلوا میں اس سے مقابلہ کروں گا. مگر حضرت قاسم گھوڑے پر سوار ہیں اور گھوڑے پر سوار حضرات محترم حضرت قاسم ادھر سے وہ جو بہادر پہلوان تھا وہ تو نہیں گیا, مگر اس نے اپنے چھوٹے شہزادے کو حکم دیا اے میرے شہزادے جا, اور جانے کے بعد قاسم سے مقابلہ کر. مگر ابھی آیا ہی تھا, حضرت قاسم نے تلوار کو ہلایا, واصل جہنم کر دیا, جسم پھڑکتا ہوا. اب اس کے بڑے بھائی نے دیکھا وہ اس سے رہا نہ گیا, وہ بھی دوڑتا ہوا حضرت قاسم کے سامنے آیا. خون میں بجھی ہوئی تلوار لے کر حضرت قاسم نے جو ہرے علی دکھایا ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا. تیسرا لڑکا اس کا بڑا آیا, حضرت قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا. چوتھا آیا اسے بھی واصل جہنم کر دیا. آخر کار وہ پہلوان ہے جو حضرت قاسم کے سامنے نہیں جا رہا تھا, اس کی انسلٹ ہو رہی تھی, اس کی ہیٹی ہو رہی تھی حضرت قاسم کے سامنے سے جاتے ہوئے. حضرات مگر اس کا خون کھولنے لگا. 4 بچے سامنے قتل ہو گئے ہیں. حضرت قاسم اپنی تلوار کو لہرا کر پورے میدان کربلا اور پورے کے پورے یزیدیوں کو وارننگ دے رہے ہیں اے یزیدیوں آؤ, ایک حسن کا شہزادہ ہمارا انتظار کر رہا ہے اور اس کی تلوار ہمارے خون کی منتظر ہے, آؤ. یزیدی آتے گئے مگر آخر کار وہ شخص آیا جس کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے. تلوار لے کر کے آیا حضرت قاسم کے سامنے, اور آنے کے بعد حضرت قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد دیکھنے لگا. حضرت قاسم نے کہا ابے تو کیا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہے؟ ہم حسینی ہے, تو یزیدی ہے, حسینیوں سے یزیدی کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ارے تم اس سے مقابلہ کرنے نہیں آ رہا تھا, اس سے تو اپنے گھوڑے کی زین بھی نہیں سنبھالی جا رہی. اتنا کہنا تھا کہ اس شقی القلب پتھر دل نے اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھا. حضرت قاسم نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا. عمر میں ساتھ چلانے لگا یہ کون ہے؟ ایک ایک کر کے گاجر اور مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹتا چلا جا رہا ہے. جاؤ کوئی شخص جانے کے بعد اس کو شہید کر کے آؤ. حضرات محترم مگر
مگر ایک یزیدی آیا آگ میں بجھا ہوا خنجر اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر آنے کے بعد اس نے حضرت قاسم کی گردن پہ وار کیا. حضرت قاسم کی گردن پر وار کا کرنا تھا وہ گردن کے جس گردن کو آقا امام حسن نے چوما تھا, وہ گردن کے جس گردن کو آقا امام حسین نے اپنی گودی میں لے کر کے چوما تھا. ارے وہ قاسم جس کے لیے آقا امام حسین نے خود دعا فرمائی تھی, وہ قاسم کی جس کو زینب نے اپنی گودی میں کھلایا تھا. حضرات محترم ایک ہی بار میں حضرت قاسم کی گردن ان کے تن سے جدا ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے حضرت قاسم اس دار فانی سے رخصت فرما گئے. مگر جب حضرت قاسم اس دنیا سے رخصت ہوئے, حضرت قاسم کا لاشا جیسے ہی خیمے کے اندر پہنچا, خیمے میں کوہرام مچ گیا. مگر آقا امام حسین نے اہل بیت کی تمام عورتوں سے کہا ہمارے یہاں رونے کا رواج نہیں ہے, بالکل اپنی آواز کو بند کر لو, رب کا قرآن پڑھو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس حال میں رکھے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے. ہم اگر دنیا میں رہیں گے وہ کسی دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا میں رہیں گے. اگر زندگی دے گا وہ رب ذوالجلال دے گا, اور اگر موت یا شہادت دے گا تو پروردگار دے گا. حضرات محترم حضرت قاسم شہید ہو گئے, شہادت کا جام نوش فرمایا. حضرات مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت علی اصغر کہ جن کی عمر صرف 6 مہینے کی تھی, وہ علی اصغر کہ جو آقا امام حسین کی گودی میں کھیلا تھا, وہ علی اصغر کہ جس علی اصغر سے میرے آقا امام حسین نے صرف 6 ماہ پیار کیا تھا, اپنی گودی میں لے کر کے آقا امام حسین نے اس کے رخساروں کو چوما تھا. آقا امام حسین کا سب سے چھوٹا شہزادہ علی اصغر. حضرات محترم خیمے سے آواز آئی, سکینہ کی آواز تھی. علی اصغر کو گودی میں لے کر آقا امام حسین سے بولی او بھائی حسین ارا دیکھو تو پورے کے پورے خیمے پیاس آئے, پورے کے پورے خیمے میں سارے کے سارے لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں, مگر سب کی پیاس کو برداشت کیا جاتا ہے, سب اپنی اپنی پیاس کو برداشت کر رہے ہیں. مگر 6 مہینے کا علی اصغر ارا دیکھو تو اس نے تو دودھ بھی نہیں پیا, اس نے تو پانی بھی نہیں پیا. ان یزیدیوں سے پوچھو اے یزیدیوں تمہاری جنگ ہم سے ہے, ہمارا مقابلہ ہم سے ہے, ہمارا قتال ہم سے ہے, ہمارا مقابلہ ہم سے ہے, مگر اس 6 مہینے کے علی اصغر نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. یہ ننھا شیر خوار بچہ اس کو دیکھو. حضرت سکینہ نے حضرت زینب نے آقا امام حسین سے کہا او حسین اے میرے بھائی ذرا دکھاؤ یزیدیوں کو, ہو سکتا ہے اس 6 مہینے کے بچے کو دیکھنے کے بعد ان یزیدیوں کے پتھر دل پگھل جائیں. آقا امام حسین نے 6 مہینے کے علی اصغر کو اپنی گودی میں لیا اور حضرت زینب کا کہنا ماننے کے بعد میدان کربلا میں لے کر کے علی کا یہ شیر میدان کربلا میں پہنچا اور یزیدیوں سے کہا یزیدیوں میری بات سنو. تمام کے تمام یزیدی حیرت زدہ انداز میں دیکھنے لگے کون ہے. آقا امام حسین نے کہا دیکھو یہ 6 مہینے کا علی اصغر ہے, اس نے نہ جانے کتنے دن سے پانی نہ پیا, اہل بیت کی عورتوں کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا, اس کے گلے میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ اترا. اے یزیدیوں تمہاری جنگ ہم سے ہے, ہمارا مقابلہ ہم سے ہے, ہمارا جھگڑا ہم سے ہے, ہمارا قتال ہم سے ہے, مگر اس 6 مہینے کے بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. او یزیدیوں اسے تو پانی دے دو, اے عمر ابن سعد اسے تو پانی دے دے, اے شمر دے تڑپ رہا ہے, یہ پھلک رہا ہے, اسے تو پانی دے دے. ابھی حضرات محترم آقا امام حسین نے یزیدیوں سے پانی مانگا ہی تھا اور علی اصغر کو زمین پر رکھ ہی رہے تھے, حرملہ جیسے ظالم کا تیر آیا اور علی اصغر کے حلقوں میں نازمین کو چیرتا ہوا آقا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. آقا امام حسین نے سوچا شاید یہ میرے ہی بازو میں پیوست ہے, یہ تیر میرے ہی لگا ہے, مگر جب آقا امام حسین نے اس تیر کو اپنے بازو سے کھینچا اور حضرات محترم علی اصغر کے حلقوں میں نازمین سے خون کا فوارہ چھٹا. آقا امام حسین نے وہ خون کا فوارہ جب دیکھا اور حضرات محترم اس خون کو اپنی چلو میں لینے کے بعد حضرت امام حسین نے
میدان کربلا میں کہا تھا اے پروردگار عالم اگر تیری رضا اسی میں ہے اور حسین بھی اسی پر راضی ہے، ارے یہ تو ایک علی اصغر ہے، اے میرے پروردگار اگر تو 1000 علی اصغر بھی دیتا وہ ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا چلا جاتا۔ یہ تیرے نبی کا نواسا حسین ہے، یہ تیرے نبی کا شہزادہ حسین ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا لخت جگر حسین ہے، یہ علی شیر خدا کے جگر کا ٹکڑا حسین ہے۔ حضرات محترم علی اصغر کو لے کر میدان کربلا سے خیمے میں آئے، خیمے میں کوہرام مچ گیا، سکینہ نے دیکھا بھلکنے لگی، حضرت شہربانو نے دیکھا تڑپنے لگی، حضرت زینب نے علی اصغر کو اپنی باہوں میں لیا اور علی اصغر کے چہرے کو تکتی رہی، گویا کہ ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے گلاب کا پھول ہو۔ حضرات محترم مگر اس کے بعد آقا امام حسین کا بڑا شہزادہ، اس کو پوری دنیا علی اکبر کے نام سے جانتی ہے، حضرات محترم اپنی گھوڑے کی زین کسنے لگا اور اپنے ابو جان سے کہنے لگا وہ ابو جان اب مجھے چھانے کی اجازت دیجئے، میدان کربلا میرا انتظار کر رہا ہے۔ آقا امام حسین نے کہا اے میرے شہزادے علی اکبر مت جاؤ، تم یہی رکو، مگر علی اکبر نے کہا نہیں بابا جان مجھے اجازت دیجئے، میں ان ظالموں سے انتقام لوں گا، اپنے بھائی علی اصغر کے خون کا، اپنے بھائی قاسم کے خون کا۔ حضرات محترم مگر سارے کے سارے خیمے کی عورتوں سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھوانے کے بعد علی اکبر جب خیمے سے نکلے، آقا امام حسین نے اپنی دعاؤں سے نوازا۔ اے مسلمانوں یہ کون علی اکبر ہیں؟ یہ وہ علی اکبر ہیں جن علی اکبر کو آقا امام حسین نے خود اپنے سانوں پر بٹھالنے کے بعد قرآن کریم پڑھنا سکھایا تھا۔ حضرات محترم علی اکبر چلنے لگے، گھوڑے پر سوار ہیں، مگر آقا امام حسین کی جانب دیکھا، حسین ابن علی نے دعاؤں سے نوازا۔ علی اکبر چلے میدان کربلا کی طرح اور جانے کے بعد علی اکبر نے یزیدیوں کو للکارا، حل میں مقاتل ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا ہے، کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا ہے، کوئی میرے تلوار کی ضرب روکنے والا۔ حضرات یزیدی آتے گئے، علی اکبر ان کو واصل جہنم کرتے گئے، یزیدی آتے گئے، علی اکبر انہیں واصل جہنم کرتے گئے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرات علی اکبر کو پیاس لگی، اور جب پیاس علی اکبر کو لگی میدان کربلا میں علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو گھمایا، وہ یزیدی سامنے آ رہا تھا، اسے واصل جہنم کر رہے تھے، وہ یزیدی سامنے آ رہا تھا، اسے واصل جہنم کر رہے تھے۔ آخر کار علی اکبر کو پیاس لگنے لگی، شدت کی پیاس لگی، علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو نہر فرات کی طرف دوڑایا، ادھر نہر فرات پر 500 یزیدی سپاہیوں کو بٹھا دیا گیا تھا۔ اے سپاہیوں ہمارا کام کچھ اور نہیں ہے، اگر تمہارا کام کچھ ہے بس یہی کام ہے، یہاں سے پوری دنیا کے چرند و پرند پانی پی لیں، پورے کوفہ اور شام کے لوگ پانی پی لیں، پوری دنیا کے لوگ پانی پی لیں، مگر حسین کے گھرانے والوں کو یہاں سے ایک بوند پانی نہ دینا، اے یزید یہ تمہارا یہ کام ہے۔ مگر جب علی اکبر کا گھوڑا اس طرف دوڑا اور سارے کے سارے یزیدی حضرات محترم سامنے سے ہٹ گئے، علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو دریائے فرات میں ڈال دیا۔ حضرات محترم مگر میں بتانا چاہتا ہوں ابھی کچھ دور ہی تھا، یزیدیوں نے وار کیا علی اکبر پر، مگر علی اکبر واپس آ گئے اس طرف سے، اور پھر گھوڑے کو اپنے خیمے کے طرف دوڑایا۔ اگر جب خیمے کے طرف گئے تو آقا امام حسین سے علی اکبر نے کہا او بابا جان اگر مجھے ایک چلو پانی مل جائے اور ان سارے کے سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دوں گا۔ مگر آقا امام حسین نے کہا اے میرے بیٹے پانی کا تو انتظام نہیں ہے، پانی کا تو بندوبست نہیں ہے، پانی کا تو دور دور تک پتہ نہیں ہے، اے میرے شہزادے ذرا میرے قریب تو آقا امام حسین کے قریب حضرت علی اکبر آئے۔ میرے آقا امام حسین نے اپنی زبان کو نکالا اور آقا امام حسین نے اپنی زبان کو علی اکبر کے منہ میں ڈال دیا۔ علی اکبر نے کہا بابا جان آپ نے جب زبان کو
میرے منہ کے اندر ڈالا اور مجھے تشفی ملی, میرے دل کو صبر ملا, گویا کہ ایسا لگا جیسے میری پیاس دور ہو گئی ہو. اور آقا امام حسین نے کہا اے میرے شہزادے, ہمیں معلوم نہیں, ہم مدینہ کی سرزمین پہ میں پیاسا ہوا کرتا تھا اور کوئی قریب پانی لانے کے لیے نہیں ہوتا تھا, اور میرے نانا جان یعنی سرور کشور رسالت آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. اے میرے بیٹے, آج میں تجھے ایک گلاس پانی تو نہیں پلا سکتا, مگر میں اپنے نانا جان کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. حضرت علی اکبر نے پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی, میدان کربلا میں پہنچے. وہ سارے کے سارے یزیدی جنہوں نے علی اکبر کے تلوار کے جوہر دیکھے ہکا پکا رہ گئے. وہ سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے علی اکبر کا مقابلہ کیا جائے, مگر علی اکبر جب میدان کربلا میں سیکنڈ مرتبہ پہنچے, دوسری مرتبہ پہنچے, اور حضرات محترم ایک یزیدی نے دیکھنے کے بعد کہا یہ بچہ تو بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے, اس کا چہرہ بھی بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آقا یہ حسن کی اولاد ہے. اور دوسرے یزیدی نے کہا نہیں, ارے تجھے معلوم نہیں, یہ حسن کی اولاد نہیں, یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. اے مسلمانوں, سوچو اور سمجھو, امام حسین کے شہزادوں کا رنگ بتا دیا کرتا تھا. اے حسین کی اولاد کون ہے, حسین کا بیٹا کون ہے. حضرات محترم علی اکبر میدان کربلا سارے کے سارے یزیدی آ رہے ہیں, یک بار دی ایک کر کے آ رہے ہیں. حضرت علی اکبر کی تلوار چل رہی ہے, یزیدی آ رہے ہیں, یزیدیوں کو فنا فی النار کر رہے ہیں. یزیدی آتے گئے, علی اکبر کی تلوار چلتی گئی, مگر حضرات محترم ایک یزیدی نے سوچا اس کی تلوار کو کس طریقے سے روکا جائے. حضرات محترم وہ یزیدی پیچھے سے آیا اور اس نے ایک کو سامنے سے بھیجا, اور پیچھے سے آنے کے بعد حضرت علی اکبر کے کاندھے پر وار کیا. کاندھے پر وار کا کرنا تھا کہ آپ کا بازو کٹ گیا, وہ بازو کٹا, تلوار چھوٹی. حضرت علی اکبر حضرات محترم نہتے ہو گئے, تنہا تو تھے ہی, ان کے پاس تلوار بھی نہ رہی. حضرات پھر کسی نے پیچھے سے آ کر کے وار کیا, حضرت علی اکبر کی گردن تن سے جدا ہو گئی. اللہ اکبر, یہ امام حسین کا شہزادہ کربلا کے میدان میں تڑپ رہا ہے, جسم تڑپ رہا ہے. حضرت علی اکبر کا آقا امام حسین دوڑے گئے, اپنے شہزادے کے جسم مبارک کو اٹھایا. مگر میں ایک روایت کو یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. آقا امام حسین اب اپنے خیمے سے نکلے تھے, اور آقا امام حسین کے سر کے بال کالے تھے, آپ کی ریشے مبارک یعنی داڑھی مبارک کے بال کالے تھے, پورے کے پورے چہرے پہ داڑھی کے بال کالے, سر کے بال کالے, ایک ایک بال کالا تھا. مگر جب میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں پہنچا اور اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھایا, حسین ابن علی کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے. اللہ اکبر, جسم نڈھال ہے, جوان بیٹے کا لاشا گودی میں لے کر میرا حسین خیمے کے طرف آ رہا. اے مسلمانوں, سوچو, ہمارے تمہارے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے, سنبھلا نہیں جاتا. ابھی چاچا تسلی کے بول بولتا ہے, ابھی مامو تشفی کے بول بولتا ہے, ابھی عزیز و اقارب و رشتہ دار دلاسا دیتے ہیں, مگر پھر بھی ہمت نہیں بن پاتی. مگر وہ کربلا کا میدان, اور اس کربلا کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت کا تنہا نواسا اپنے بھائیوں بھتیجوں بھانجوں کے لاشیں اٹھا کر خیمے کے اندر لا کر رکھ رہا ہے. اور اہل بیت کی عورتوں کے دل بھی کتنے مضبوط تھے, اپنے بھائیوں بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں, اپنے بھتیجوں کی لاشیں دیکھ رہی ہیں, مگر پھر بھی دل سے آہ نہیں نکل رہی. اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. مگر جب علی اکبر کا لاشا خیمے کے اندر آیا, خیمے میں کوہرام مچ گیا. حضرت سکینہ رونے لگی, مگر آقا امام حسین نے کہا اے سکینہ پریشان نہ ہو, اے سکینہ رونے کی ضرورت نہیں, صبر کرو, صبر.
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے سکینہ صبر کرو، زینب صبر کرو، شہربانو صبر کرو، رونے کی ضرورت نہیں۔ اے میرے گھرانے کی عورتوں، اے اہل بیت کی عورتوں، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہی ساتھ ہے۔ حضرات محترم، آخر کار وہ وقت بھی آیا، ہم مدینے والے مصطفیٰ کا وہ نواسا جس کو پوری دنیا امام حسین کے نام سے جانتی ہے، ان کا آج پوری دنیا کے اندر چرچا ہو رہا ہے، ذکر رہا ہے، جگہ جگہ بچے بچے اپنی بستیوں کے اندر حسین ابن علی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا شریف، فیضان اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی نوشاد جمالی صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ کے پیارے محبوب کا نواسا امام حسین اپنے خیمے سے نکل کر تیاری کرنے لگا۔ خیمے میں اہل بیت کی عورتیں آقا امام حسن آقا امام حسین کے قریب کھڑی ہیں، اور قریب کھڑے ہو کر دست بستہ گزارش کر رہی ہے، حضرت سکی، حضرت زینب علی بھائی مت جائیے۔ مگر آقا حسین نے کہا ان یزیدیوں کو کسی اور کی ضرورت نہیں، ان یزیدیوں کو قاسم کی ضرورت نہیں، ان یزیدیوں کو عباس علمبردار کی ضرورت نہیں، آنا محمد کی ضرورت نہیں، علی اصغر کی ضرورت نہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے ہی منتظر ہیں۔ حضرات محترمان، امام علی مقام نے مصطفیٰ جان رحمت کا امامہ اپنے سر پر باندھنا شروع کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے امامے کو باندھنے کے بعد اپنے گھوڑے کو تیار کیا، گھوڑے کی زین کو کسنے کے بعد امام علی مقام نے وہ تلوار لی کہ جو تلوار ایک جنگ سے مصطفیٰ جان رحمت جیت کر کے لائے تھے، اور وہ تلوار آقا امام مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت علی کو دی تھی، اور حضرت علی سے وہ تلوار امام حسین تک پہنچی تھی۔ وہ تلوار آقا امام حسین نے اپنے قریب رکھی اور دلدل پر سوار ہو کر آقا امام حسین خیمے کی تمام عورتوں کو دعا دے کر کے نکلنے لگے، مگر ابھی نکلنا شروع ہی کیا تھا، گھوڑا ایک دو قدم بڑھا تھا۔ حضرات محترم، آقا امام حسین کی بچی بڑی بیٹی آنے کے بعد قریب کھڑی ہو گئی، قریب کے جن کا نام کبرا تھا، گھوڑے کے قریب کھڑی ہو گئی، گھوڑا سسکیاں لینے لگا، کانپنے لگا۔ آقا امام حسین اسی گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑا اس کو چلنے کے لیے آقا امام حسین کہہ رہے ہیں مگر گھوڑا نہیں بڑھ رہا۔ حضرات محترم، آگے جب گھوڑا نہیں بڑھا، میرے مولا حسین نے پیچھے دیکھا تو کبرا کھڑی تھی۔ کبرا نے آقا امام حسین سے کہا، او ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے تنہا چھوڑ کے اب میں کس کے سہارے رہوں گی؟ او ابا جان مت جائیے۔ مگر میرے آقا امام حسین نے کہا، اے میری بیٹی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی دنیا دار کے حوالے نہیں کر کے جا رہا ہوں، میں پروردگار کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میں رب ذوالجلال کے سہارے پر میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اے میری بیٹی پریشان نہ ہو، اے میری بیٹی رو نہیں، اے میری بیٹی اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب ذوالجلال سے دعا کرو، اے پروردگار اعلی وہ ہمیں صبر دے، اے پروردگار اعلی ہم سے صبر کا دامن نہ چھوٹے۔ حضرات محترم، ان کو تسلی دینے کے بعد بیمار زین العابدین کو پہلے ہی تسلی دے چکے تھے۔ حضرت زین العابدین تو بضد تھے، نہیں ابا جا نہیں، پہلے میں جاؤں گا، مگر آقا حسین نے کہا بیٹا تم بیمار ہو اور شدید بیمار ہو، میں نہیں جانے دوں گا، میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ یزیدیوں کو میرا انتظار ہے۔ آقا امام حسین نے اپنی بیٹی کبرا کو تسلی دینے کے بعد گھوڑے کو آگے بڑھایا ہی تھا، کچھ چلنے کا ارادہ کیا تھا، دور سے آتے ہوئے قاصد نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اشارہ کیا، او حسین ابن علی رک جائیے، او حسین رک جائیے، او حسین
رک جائیے. مگر جب حسین نے اپنا گھوڑا روکا, وہ قاصد جو آیا تھا, وہ قاصد حضرات محترم مکہ شریف سے ایک پیغام لے کر کے آیا تھا. اب وہ خط آقا امام حسین نے پڑھا, آنکھیں نمدیدہ ہو گئیں, آنکھیں اشکبار ہو گئیں. آقا امام حسین حضرات محترم رونے لگے, آنکھ سے آنسو نکلنے لگے میرے آقا حسین کے. اس لیے وہ آپ کی چھوٹی صاحبزادی صغرا کا خط تھا, مکہ شریف میں محمد ابن حنفیہ کے پاس رہ گئی تھی. حضرات محترم آقا امام حسین نے وہ خط پڑھا, اور اس خط کی پیچھے کی جانب آقا امام حسین نے صرف اپنی انگلی سے آقا امام حسین نے لکھا تھا, اے میری بیٹی اللہ تجھے سلامت رکھے, پروردگار تیری حفاظت کرے. اور آخری سلام پیش کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ کا نواسا حسین اپنے خیمے کے سب لوگوں کو الوداع کہہ کر چلنے لگا. مگر جب میدان کربلا میں آقا امام حسین پہنچے, اور حسین ابن علی نے سارے کے سارے یزیدیوں کو اپنا تعارف پیش کیا, اور سب یزیدیوں کو بتایا, اے یزیدیوں دیکھو میں مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا ہوں, میں علی شیر خدا کا بیٹا ہوں, میں خاتون جنت کا بیٹا ہوں, میں حسن ابن علی کا برادر ہوں. کل بروز قیامت یہ نہ کہنا ہمیں تو حسین نے بتایا نہ تھا, ہم سے تو انجانے میں ہو گیا تھا, ہمیں حسین نے تعارف نہ کرایا تھا. ارے حسین ابن علی نے اپنا انٹروڈکشن کرانے کے بعد پوری دنیا کے یزیدیوں کو بے نقاب کر دیا. اگر کوئی یزیدی آج یہ کہے حسین ابن علی کی شہادت سے پہلے تو یزیدیوں کو پتا نہ تھا, اور نہیں کہہ سکتا, اس لیے حسین ابن علی نے اپنا تعارف پہلے ہی کرا دیا اور زمانے کو بتا دیا, اے لوگوں میں مدینے والے مصطفیٰ کا نواسا ہوں. آخر کار میدان کربلا کے طرف چلنے کا ارادہ کیا, چلتے رہے. وہ میدان کربلا میں جانے کے بعد اپنا تعارف پیش کیا, مگر حضرات محترم یہ شمر جو تھا یہ بہت لعین تھا. عمر ابن سعد نے کہا باتوں میں حسین کی نہ آؤ, یہ حسین اگر تم اس کی باتوں میں آ گئے تمہیں واصل جہنم کر دے گا. عمر ابن سعد نے حملے کا حکم دیا, ایک شخص کو بھیجا, اور وہ بھی وہ شخص کہ جس کو امام حسین کے لیے اسپیشلی روکا گیا تھا, تمہیں حسین کے مقابلے میں جانا ہے, ہمیں حسین ابن علی سے مقابلہ کرنا ہے, ہمیں حسین کا سامنا کرنا ہے. بڑی بڑی چھوٹی کے طاقتور پہلوان روک کر رکھے گئے تھے. آقا امام حسین سے مقابلے کے لیے حسین ابن علی کے سامنے ایک بہادر شخص کو بھیجا. حسین نے ایک ہی بار میں کام تمام کر دیا. دوسرے کو بھیجا, حسین ابن علی نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا. تیسرے کو بھیجا, امام حسین نے اسے بھی قتل کر دیا. یزیدی آتے گئے, حسین ابن علی کی تلوار چلتی چلی گئی. آخر کار یزیدی آتے گئے, حسین ابن علی کی تلوار تمام کے تمام یزیدیوں کا صفایا کرتی گئی. یزیدی آتے جا رہے ہیں, حسین کی تلوار چلتی چلی جا رہی ہے. ایک وقت وہ بھی آیا جب میرے مولا حسین کو شدت پیاس کا غلبہ ہوا, زخموں سے نڈھال, جسم پر نہ جانے کتنے بار تیروں کے تھے, نہ جانے کتنے بار نیزوں کے تھے. حسین ابن علی نے اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈال دیا, مگر جو ہی نہر فرات کے اندر ڈالا اور آقا امام حسین نے اپنے چلو بھر پانی میں اپنے چلو کے اندر پانی لیا, اور پانی لے کر جیسے ہی میرے مولا حسین اس پانی کو اپنے منہ تک لے کر کے گئے کہ علی اصغر کا خیال آ گیا, عباس علمبردار کا خیال آ گیا, اے مہینے کے علی اصغر کے بعد علی اکبر کا خیال آ گیا, پیاسی سکینہ کا خیال آ گیا, پیاسی زینب کا خیال آ گیا, پیاسی شہربانوں کا خیال آ گیا, بیمار زین العابدین کا خیال آ گیا. آقا امام حسین حضرات محترم اس چلو بھر پانی کو اپنے لبوں تک لے کر ہی گئے تھے کہ کسی یزید بدبخت کی آواز آئی. عمر ابن سعد چلایا, اے میرے ساتھیوں دیکھو حسین نہر فرات میں اپنے گھوڑے کو ڈال چکا ہے, اگر اس نے ایک چلو پانی پی لیا اور یہ کسی بھی یزیدی کو نہیں چھوڑے گا, ایک کوفہ کے سارے یزیدیوں کی بیویوں کو بیوہ اور ان کے بچوں کے یتیم کر دے گا. روکو حسین کو. ایک یزیدی نے اپنا تیر نشانہ تاک کر مارا, وہ تیر میرے آقا امام حسین کے دندان مبارک پر لگا, خون نکلنے لگا, اور وہ پانی جو آقا امام حسین کے ہاتھ میں تھا وہ پانی کا خود چلو خون کے چلو میں تبدیل ہو گیا. مگر وہ بھی میرے آقا امام حسین نے پروردگار
سرکار عالم کی بارگاہ عالیہ میں چھوڑنے کے بعد پھر میدان کربلا میں آئے اور یزیدیوں سے کہا اے یزیدیوں دیکھو میرا چہرہ نہیں بتا رہا میں نبی کی اولاد ہوں، میرا چہرہ نہیں بتا رہا میں علی شیر خدا کا شہزادہ ہوں، مگر پھر بھی شقی القلب پتھر دلوں کو آقا امام حسین پر رحم نہ آیا۔ حضرات محترم ابن زیاد چلایا اے حسین ابن علی سے اکیلے اکیلے جنگ نہ لڑنا، اکیلے اکیلے مقابلہ نہ کرنا، اے تمہیں پتہ نہیں اس کی رگوں میں علی شیر خدا کا خون ہے، اس کے بازوؤں میں فاطمہ الزہرا کا دودھ ہے، اس کے گلے میں مدینے والے مصطفیٰ کا لعاب دہن گیا ہے، اس کے حلقوم نازمی کو مدینے والے مصطفیٰ نے چوما ہے، اس کے بازوؤں میں طاقت مدینے والے مصطفیٰ کے خون سے آئی ہے۔ اے یزیدیوں تنہا لڑنا، تنہا تو تم لڑتے رہے تو سارے یزیدی ختم ہو جاؤ گے اور تنہا حسین سارے یزیدیوں کو فنا فی النار کر دے گا، اکٹھا بار کرو، ایک بار کی حملہ کرو۔ ہم ابن زیاد کا اشارہ ملنا تھا، عمر ابن سعد چلایا، شمر ذی جوشن چلایا اور شمر چلایا اور سارے کے سارے یزیدی آقا امام حسین پر حملہ آور ہو گئے، اپنے تیروں کی برسات کر دی اور اکٹھا وار کیا۔ وہ مولا حسین کے اوپر ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، اجانے کتنے تیر۔ اے مسلمانوں میں آپ سے ایک بات پوچھوں، اگر آپ تنہا ہوں اور ہر طرف سے تیر آتا ہو آپ کس سے مقابلہ کریں گے؟ اس کس سے مقابلہ کریں گے؟ میرا مولا حسین حضرات محترم یزیدیوں کے بیچ میں تنہا ہے اور تیر آ رہے ہیں آقا امام حسین کے۔ حضرات محترم کوئی تیر پشت انور پہ آ کے لگا، آقا امام حسین کی پیشانی پر لگا اور یہ وہ پیشانی، وہی پیشانی پر تیر لگا۔ اے مسلمانوں یہ وہ پیشانی تھی جس پیشانی کو ہمارے تمہارے نبی چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت اسی پیشانی کو اکثر چوما کرتے تھے اور صحابہ اکرام کے سامنے چوما کرتے تھے۔ ایک تیر پشت پر آ کر کے لگا، ایک تیر پیشانی انور پر لگا، ایک تیر رخسار پر لگا، ایک تیر دائیں بازو میں لگا، ایک تیر ہاتھ پر آ کر کے لگا، مگر جو ہی ہاتھ پر تیر آ کر کے لگا آقا امام حسین کی تلوار چھوٹ گئی۔ اچانک پیچھے سے کسی یزید نے آنے کے بعد حملہ کیا، حملہ ایسا کیا اے حسین ابن علی کی پیٹھ پر ایسا وار ہوا کہ پھر سنبھل نہیں پائے، گھوڑے سے گر گئے۔ میں مصطفیٰ کا شہزادہ گھوڑے سے نیچے آ گیا اور نیچے جو ہی آئے سارے کے سارے یزیدی خوشیاں منانے لگے، قریب آ گئے۔ ایک جنگ ایک کا ماحول تو پہلے سے ہی کریٹ کر لیا گیا تھا، قریب آ گئے اور آقا امام حسین کو دیکھنے لگے۔ سارے یزیدی آس پاس ہیں، بیچ میں تنہا مصطفیٰ کا شہزادہ امام حسین ہے، سینکڑوں یزیدیوں کے بیچ میں تنہا حسین ہے۔ حضرات محترم اب یزیدیوں نے آ کر کے گھیرا، میرے مولا حسین نے اب اپنا چہرہ اٹھا کر کے دیکھا تو دائیں بھی یزیدی، بائیں بھی یزیدی، پیچھے بھی یزیدی، سامنے بھی یزیدی، ہر طرف یزیدی تھے۔ آقا امام حسین سوچنے لگے کہ ایک وہ میدان تھا مدینہ کا کہ جب نظر اٹھاتا تھا تو ہر طرف مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ نظر آتے، جب نظر اٹھاتا تھا تو کبھی ابو ہریرہ گودی میں لینے تیار، تو کبھی علی اصغر پانی پلانے تیار، تو کبھی عمر فاروق اعظم اپنی پشت انور پہ بٹھالنے کو تیار، تو کبھی عثمان غنی اپنی پشت انور پہ بٹھالنے کو تیار۔ ایک وہ مدینہ تھا اور ایک آج کا ماحول ہے کہ کوئی پانی کو پوچھنے والا نہیں، کوئی تسلی کے بول بولنے والا نہیں، کوئی تشفی کا دم بھرنے والا نہیں، کوئی ایک بوند بھی پانی دینے والا نہیں، ہر طرف یزیدی ہے اور یزیدی بھی اتنے پتھر دل کہ جب 6 مہینے کے لیے اصغر کو پانی نہ دیا، جب علی اکبر کو پانی نہ دیا،
جب عباس علمبردار کو پانی نہ دیا، جب انہوں محمد کو پانی نہ دیا، تو ان بچوں کے لیے جب پانی نہ دیا تو یہ آخری مرحلہ اب یہ پانی پینے کا نہیں ہے، اب یہ اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر کے جام پینے کا باری آ گئی ہے۔ حضرات محترم آقا امام حسین نے یزیدیوں کی طرف ایک نظر دیکھی اور دیکھنے کے بعد میرے مولا حسین نے یزیدیوں سے پوچھا، اے یزیدیوں کیا وقت ہو گیا؟ حضرات تو یزیدیوں نے کہا، اے حسین تقریباً 2 بجے کا ٹائم ہے، اور ایک روایت کے مطابق 1 بجے کا ٹائم ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کا یہ نواسا سینکڑوں یزیدیوں کے بیچ میں ہے، وہ تنہا علی کا شیر ہزاروں یزیدیوں کے بیچ میں ہے، مگر کیا کرے، کس سے مقابلہ کرے؟ اگر ایک ایک کر کے مقابلہ کرتے میرے مولا حسین سب کو فنا فی النار کر دیتے، مگر اکٹھے آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک ایک کر کے تو حسین سارے کوفہ کے یزیدیوں کو مٹا دے گا، مگر اکٹھا ایسا وار کیا، اے حسین ابن علی کو زخمی کرنے کے بعد زمین پر ڈال دیا، نہ تلوار پاس میں ہے، نہ دلدل گھوڑا پاس میں ہے، تنہا میرے مصطفیٰ کا شہزادہ، چاروں طرف سے یزیدیوں نے کہا، حسین تقریباً ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے حسین نے کہا، یزیدیوں اگر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو سوچو، دمشق کے اندر دیکھو، شام کے اندر دیکھو، مدینہ اور مکہ کے اندر دیکھو، پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان ہیں وہاں خطبہ خطیب دے رہے ہیں، اور اس خطبے میں کسی اور کا ذکر نہیں کر رہے، اے عمرو ابن سعد تیرا ذکر نہیں کر رہے، اے شمر ذی الجوشن تیرا ذکر نہیں کر رہے، اے انس ابن سنان نخعی تیرا ذکر نہیں کر رہے، اے ابن زیاد تیرا ذکر نہیں کر رہے، اے حرملہ تیرا ذکر نہیں کر رہے۔ وہ منبروں پر خطیب اگر ذکر کر رہے ہیں، میرے نانا جان کا ذکر کر رہے ہیں، میرے والد علی ابن ابی طالب کا ذکر کر رہے ہیں، میرے بھائی حسن کا ذکر کر رہے ہیں، میری ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اے یزیدیوں پیچھے ہو جاؤ، ہم منبروں پر خطیب میرے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، اور خطبہ پڑھنے کے بعد وہ نماز ادا کریں گے۔ اے یزیدیوں مجھے بھی نماز ادا کرنے دو، اتنا کہنا تھا، یزیدی فرحت و مسرت کے سمندر میں جھومنے لگے اور سوچنے لگے اب تو گولڈن چانس مل گیا ہے، اب تو موقع مل گیا ہے، وہی حسین سجدے میں جائیں گے، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا شہزادہ حضرات محترم سجدے میں گیا، اور جو ہی میرے مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا حسین سجدے میں گیا، یزیدیوں نے سوچا اس سے بہتر تو کوئی موقع ہی نہیں۔ حضرات محترم حسین سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، او حسین ہے اور رب ذوالجلال کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، مگر ادھر یزیدیوں نے حضرات محترم انس ابن سنان نخعی سے کہا، اے انس ذرا آگے تو بڑھو اور سر کو کاٹ لے، مگر انس اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر کے آگے بڑھا، مگر اس کی اتنی ہمت نہ ہوئی، وہ حسین ابن علی کے گردن پر، حسین ابن علی کی گردن کو کاٹتا، قریب جو ہی بڑھا اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور پیچھے ہٹ کر کے آ گیا۔ ایسا لرزہ تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اے حسین ابن علی پھر سے اٹھنے کے بعد مجھ پر وار کر دے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ایسا خوف تھا میرے مولا حسین کا، ایسا خوف تھا میرے آقا حسین کا۔ حضرات محترم مگر کھڑے ہو جائیے پورا مجمع اور نعرہ لگائیے اولاد امام، کھڑے ہو کر استقبال فرما لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، شہزادہ سرکار غوث اعظم، شہزادہ سرکار غوث اعظم حضور سید فیضان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ تشریف فرما ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر عالم نبیل، فاضل جلیل، شہزادہ اکبر حضور قاضی شرار رامپور حضرت علامہ شاہ مفتی فیضان ازہری صاحب قبلہ کی ممبر شریف پر آمد ہو چکی۔ آپ سید صاحب قبلہ کے نورانی چہرے کا دیدار فرمائیں اور حضرت کی تقریر سمجھیں۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر
حضرت علامہ و مولانا مفتی سید محمد فیضان میاں صاحب قبلہ ازہری کہ جو جامعہ ازہر مصر وہ پوری دنیا کا عظیم ادارہ کہ جس ادارے کو تاج شریعت فخر ازہر حضور تاج الشریعہ نے ٹاپ کیا تھا، سبحان اللہ، ارے دور سے بولو سبحان اللہ، اسی ادارے سے فارغ الحمدللہ حضور قاضی شرع و مفتی اعظم ضلع رامپور حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ، کہتے ہیں سبحان اللہ، انہی کے شہزادہ اکبر حضور سید محمد فیضان میاں صاحب قبلہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، آپ حضرت کے چہرے کا دیدار فرمائیں اور چہرہ بتا رہا ہے کہ امام حسن و حسین کی اولاد ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرے فیصلے کر دیا کرتے ہیں اور چہرے بتا دیا کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے والے کون ہیں، سبحان اللہ، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں استاد زمان علامہ حسن بائلی کی سرزمین سے بولے، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کو بہت شارٹلی انداز میں پورا کر رہا ہوں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کے بعد حضرت کا خطاب آپ حضرات سماعت فرمائیں گے اور میرے آقا امام حسین حضرات محترم سینکڑوں یزیدیوں کے نرغے میں ہے، آقا امام حسین سجدہ کر رہے ہیں، مگر انس ابن سنان نخعی آگے بڑھا، اس کی ہمت نہ ہوئی کہ حسین ابن علی کے سر کو ان کے تن سے جدا کر پائے، وہ خوف آقا امام حسین کا تھا، وہ ہیبت آقا امام حسین کی تھی، مگر حضرات محترم آقا امام حسین سجدے میں ہے، امام حسین رب ذوالجلال کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، مگر حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہی یزیدیوں میں سے ایک یزید آگے بڑھا، یزیدی آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھنے کے بعد آقا امام حسین کے سر مبارک کو ان کے تن سے جدا کر دیا، اللہ اکبر، امام حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، حضرات جیسے ہی آپ کا سر مبارک آپ کے تن سے جدا ہوا آسمان سرخ ہو گیا، حضرات محترم زمین سرخ ہو گئی، روایتوں میں آتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر وہ پتھر اٹھایا جاتا تھا، اس کے نیچے سے تازہ خون دکھائی دیتا تھا، حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مگر امام حسین ہمیں کیا پیغام دے کر کے گئے، امام حسین نے سجدے کی حالت میں اپنے سر کو قربان کرنے کے بعد اور کٹانے کے بعد اور اپنی جان کو رب ذوالجلال کے سپرد کرنے کے بعد پورے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو پیغام دے دیا، اے مسلمانوں یاد رکھو ہم میری شہادت کا دن آئے یعنی 10 محرم الحرام آئے، اے مسلمانوں کوئی ایسا غلط کام نہ کرنا، کوئی ایسی بری رسم ادا تم نہ کرنا جس سے میری روح کو تکلیف ہو، اس سے مجھے ایذا ہو، بلکہ 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھنا اور 10 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھنا، ارے صرف 10 کو نہ رکھنا، اس لیے 10 کو تو یہودی رکھا کرتے تھے، 9 کو بھی رکھنا اور 10 کو بھی رکھنا تاکہ عالم اسلام کے سب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے اور یہودیوں کو پتہ چل جائے ہم تو صرف 10 کا رکھتے ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی تمام کے تمام امت کو 9 اور 10 کے روزے کے طرف اشارہ کرنے کے بعد ایک امتیاز بخش دیا اور زمانے کو بتا دیا کہ یہودی تو صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم 9 کا بھی رکھنا 10 کا بھی رکھنا، اور 9 اور 10 کا روزہ رکھنا اور 10 محرم الحرام صبح و فجر کی نماز کے بعد سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، سبحان اللہ، اور قرآن کریم کی تلاوت خود بھی کرنا، اپنے بچوں کو بھی کرنا، ماں اور بہنوں کو بھی کرانا، تاکہ حضرات محترم یہ جو میلے میں جانے کا رواج ہے، تو میلے میں جانے کے بعد خرافاتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں ان خرافاتوں سے سب لوگ بچ جائیں اور جو مصطفیٰ جان رحمت کا اہم پیغام تھا حضرات محترم اس پر عمل ہو جائے، اس لیے کہ جب تم روزہ رکھو گے اور روزہ رکھنے کے بعد نماز بھی پڑھو گے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن بھی پڑھو گے، اور یہی قرآن تو امام حسین کے خیمے میں تلاوت کیا جا رہا تھا، 10 محرم الحرام کو یہی قرآن تو حضرت زینب تلاوت کر رہی ہیں، حضرت سکینہ تلاوت کر رہی ہیں، حضرت شہربانو تلاوت کر رہی ہیں، حضرات محترم امام کے
تمام اہل بیت کی وہ عورتیں جو کربلا کے میدان میں آقا امام حسین کے ساتھ تھی، انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد پوری دنیا کی عورتوں کو یہ بتا دیا جب 10 محرم الحرام کا دن آئے اور تم کوئی ایسا کام نہ کرنا جس تمہارے کام کو کرنے سے فاطمۃ الزہرا ناراض ہو جائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ناراض ہو جائے، حضرت ام سلمہ ناراض ہو جائے، حضرت زینب ناراض ہو جائے، حضرت رقیہ ناراض ہو جائے، حضرت شہربانو ناراض ہو جائے، بلکہ 9 اور 10 کو ہم روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، آقا امام حسین کے نام پہ شربت پلانا، آقا امام حسین کے نام پہ لنگر غریبوں اور مساکینوں کو کھلانا تاکہ ان کے دل سے نکلنے والی دعا حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور رب ذوالجلال اپنے بندہ مومن کے اس حسن عمل کو دیکھنے کے بعد خوش ہو جائے اور رب ذوالجلال اس بندے کو اتنا دے یہ آج تو امام حسین کے نام پہ صرف سبیل پلا رہا ہے، صرف لنگر لٹا رہا ہے، مگر پھر پروردگار عالم اے مسلمانوں اتنا دیکھا تم 9 اور 10 کا روزہ تو رکھو گے، قرآن کی تلاوت تو کراؤ گے، اپنے بچوں کو بھی کراؤ گے، مگر ایک دن وہ آئے گا کہ پورا گاؤں قرآن کریم کی تلاوت کرتا نظر آئے گا، مگر ہمیں خود عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا امام حسین نے سجدے میں سر کٹایا، کس لیے؟ تاکہ پوری دنیا کو نماز کی اہمیت کا علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ جب آقا امام حسین نے سجدے میں اپنے سر کو کٹایا، نماز قضا نہ ہونے دی، تو ہم پر بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب مسجد کے مینارے سے صدائے توحید و رسالت بلند ہو تو ہم لبیک کہتے ہوئے مسجد میں پہنچ جائیں، اور مسجد میں جانے کے بعد اپنی مسجد کو پر کرنے کے بعد پوری دنیا کو یہ پیغام دے کہ اب مسلمان مسجدیں صرف بناتا نہیں ہے بلکہ مسجدیں بنانے کے بعد انہیں آباد کرنا بھی جانتا ہے۔ اے مسلمانوں، جس دن تم نے مساجدوں کو آباد کر دیا اور اپنے چہروں پر داڑھی رکھنے کے بعد اور اپنے سر پر ٹوپی اور عمامہ سجانے کے بعد اس دن تم نے ان مساجدوں کو پر کر دیا، اور حضرات محترم پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں زوال نہیں دے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عروج عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا چونکہ شہزادہ غوث اعظم حضور سید فیضان میاں صاحب قبلہ اور شاعر اسلام بھی تشریف فرما ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، قتل کیے گئے، ان کو تم مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ایک آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا کہ مردہ نہ کہو، اور یہاں اشارہ کیا گیا بلکہ سختی سے کہا گیا کہ مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کیوں گمان نہ کرو؟ بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اور یہ شہداء، یہ انبیاء، یہ سارے کے سارے زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز قائم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہماری کمیٹی کے احباب بہت سے لوگ، ہمارے غیاث بھائی وغیرہ، سلمان بھائی وغیرہ، شہروز بھائی، بہت ان نوجوانوں، پورے گاؤں کے لوگوں نے الحمدللہ اس محفل کو ڈیکوریٹ کیا، سجایا۔ مولا تبارک و تعالی سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، چھوٹوں کو بڑوں سے محبت کے ساتھ سلام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔